الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آج گھروں کے اندر جو رشتے نہیں نبھا پاتے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو کئی ایک وجہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہیں کہ ان میں سے ایک رشتے کا غلط انتخاب کرنا، اور شادی بیاہ کے اندر گناہوں کی کثرت، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر میں انسان کو سکون نہیں ملتا اور گھر میں ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے اور بات آخر طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے انسان کا آپے سے باہر ہو جانا، اتنا غصہ کر لینا یا غصے کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لینا کہ انسان غلط فیصلہ کر لے اور اس کی عقل ہی کام کرنا چھوڑ دے۔ تو غصہ بہت زیادہ کرنا یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے طلاق ہونے کی۔ آپ اگر دیکھیں نا، یہ انسان کے اندر نا ایک روحانی مرض ہے۔ یہ غصہ کیا ہے؟ روحانی مرض ہے انسان کے اندر۔ جس طرح ہمارے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، ہماری روح کو بھی بیماری لگتی ہے۔ انسان کہتے ہی اس کو ہے، زندہ انسان کہتے ہی اس کو ہے جس کا جسم بھی ہو اور روح بھی ہو۔ اگر جسم ہے روح نہیں ہے تو اس کو زندہ انسان نہیں کہیں گے ہم، اور اگر روح ہے جسم نہیں ہے تو پھر بھی اس کو ہم انسان نہیں کہیں گے۔ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں، روح اور جسم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو ہم زندہ انسان کہتے ہیں، اور یہ مکلف ہوتا ہے، اور اسی کو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ کامل ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں، غور کریں تو ہمارے جسم کو بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ کسی بندے کو بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، ہاں جی، مختلف طرح کی بیماریاں ہیں، انسان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ جب جسم کو بیماریاں لگتی ہیں نا تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، حکیم کے پاس جائیں گے، دوائی لیں گے۔ بھائی اسی طرح ہماری روح کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور ان کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے۔ روح
کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، ہاں جی، اچھا اسی طرح جو ہے غصہ بہت زیادہ ہونا، یہ ساری روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں، روح کی بیماریاں ہیں جو انسان کے روح کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر جسم کو بیماری لگ گئی، بندہ خیال نہیں رکھتا تو یہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، اور بالآخر کبھی اس کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر روح کو بیماری لگی اور اس کا علاج نہ کیا تو روح بھی ہماری مر جائے گی، روح ہلاک ہو جائے گی، مرجھا جائے گی۔ تو جس طرح جسم کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی انسان کو اپنی روح کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، جسم کو جب بیماری لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوائیاں لیتے ہیں، نسخے لیتے ہیں، اور اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر حکیم لوگ ہوتے ہیں۔ اور اگر روح کو بیماری لگ گئی تو علاج کون کرے گا؟ روح کو جب بیماری لگتی ہے نا، اس کا علاج انبیاء کرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن نبیوں کو بھیجتے ہیں نا، وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ انسانوں کی روح کا علاج کریں، اور وہ آ کر مختلف طریقے، مختلف چیزیں انسان کو بتاتے ہیں، مختلف نسخے بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے کرو گے تمہاری روح کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اچھا، ابھی تو انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو روح کا علاج کون کرے گا؟ تو روح کا علاج اب انبیاء کی وراثت میں اللہ تعالیٰ نے علماء اور اولیاء کو عطا فرمائی ہے۔ اب جو لوگ علاج کرتے ہیں نا، وہ اولیاء اللہ ہیں جو انسان کی روح کا علاج کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے، انسان اپنی بیماریاں بتاتا ہے، مجھے یہ بیماریاں ہیں، وہ علاج کرتے ہیں، اس کا یہ علاج، اس کا یہ علاج، اس کا یہ علاج۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قرب کے درجات طے کر لیتی ہے۔ دیکھیں آپ نا کہ اگر علاج نہ کیا جائے تو نقصان کتنا ہوتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں میں سے آج میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے میں نے بات کی کہ غصے کو آپ دیکھ لیں۔ غصہ ایک روحانی بیماری ہے نا، اس ایک بیماری کی وجہ سے انسان کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کو قتل کرے گا تو کیوں کرے گا؟ غصے کی وجہ سے۔ کوئی بندہ کسی کو گالم گلوچ کرتا ہے، کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے، کسی کی شکایت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ غصے کی پیداوار ہیں۔ اچھا، اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کیوں دیتا ہے؟ غصے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، جیسے ایلوا شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ شہد کے اندر ایلوا مل گیا تو وہ خراب۔ ایمان کے اندر غصہ جب مل جاتا ہے تو غصہ بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اچھا، کیا جو بندہ اچھا ہوگا اس کو غصہ آئے گا ہی نہیں؟ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ نیک سے نیک، بزرگ سے بزرگ بندہ ہوگا، غصہ اس کو بھی آئے گا۔ غصہ آنا انسانی فطرت ہے۔ جس کو غصہ نہیں آتا اس کو انسان ہی نہیں کہہ سکتے ہم۔ سب سے کامل ترین انسان، کائنات کی سب سے اونچی ہستی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ایسی بات ہوتی تو غصہ آ جاتا تھا اور آپ کا چہرہ مبارک لال سرخ ہو جاتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کان الرمان عصر علی وجہہ، فرمایا کہ آپ کا چہرہ مبارک ایسے لال ہو جاتا تھا گویا کہ آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیا ہے کسی نے۔ غصہ آئے گا، لیکن غصہ آئے اس کی جگہ استعمال کی کون سی ہے، اور اگر بے جا آیا تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اس بات کو سیکھ لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں کہ غصہ آیا تو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کی کہ غصے کا علاج کون کرے گا؟ اولیاء کرام کریں گے، اب علماء کریں گے۔ اب جس بندے کو غصے کی بیماری ہے اس کو وہ علاج کریں گے۔ وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کو ایک بندے نے خط لکھا کہ حضرت مجھے غصہ بڑا آتا ہے، غصہ بڑا آتا ہے مجھے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہارے وہاں پر قریب میں نا مولانا حسن کاکوری رحمہ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرو۔ خط میں واپس جواب دے دیا۔ اچھا، انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ جا کر ان کی مجلس جب ہوتی جا کر بیٹھ جاتے، آ جاتے،
کافی عرصے کے بعد دوبارہ خط لکھا، حضرت آپ نے جس شخصیت کا کہا تھا میں جا کر بیٹھتا رہا ہوں اور میرے غصے کا علاج ہو گیا ہے، غصے پر کنٹرول ہے کامل، لیکن یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ غصہ کنٹرول ہوا کیسے ہے، کیونکہ غصے کے متعلق تو انہوں نے کبھی کوئی بیان ہی نہیں کیا، کوئی ترغیب نہیں دی کہ غصہ نہیں کرنا، غصہ بری چیز ہے یا کوئی ایسی، لیکن میرا غصہ ختم ہو گیا، یہ بات صحیح ہے۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا، فرمایا کہ بھائی وہ جو ہے نا مولانا حسن کاکوری رحمہ اللہ، فرمایا کہ وہ بہت حلیم الطبع انسان ہیں، بڑے درگزر کرنے والے ہیں، بڑی نرم طبیعت کے ہیں، جب تم جا کر ان کی مجلس میں بیٹھے ہو نا ان کا عکس تمہارے اوپر پڑا ہے، اس وجہ سے اللہ نے تمہارے یہ روحانی بیماری کا علاج فرما دیا ہے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ جب بندہ بیٹھتا ہے، ان کے قریب جب ہوتا ہے تو انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج بعض دفعہ بغیر بتائے بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کسی نے بازار کے اندر نا بہت زیادہ گالیاں دی، برا بھلا کہا، ہوتے ہیں لوگ حسد کرنے والے، حضرت نہ چپ چاپ ایسے کھڑے سنتے رہے، ساری بات اس نے کی اور چپ کر کے چلے گئے، غصہ آیا کنٹرول کر لیا۔ اچھا بعد میں جا کر نا گھر سے نا کچھ پیسے لیے اور لے کر جا کر اس کو پیش کیے، دروازے پر آیا وہ بندہ، آ کر کہنے لگا یہ کیا، کہا وہ بازار میں تم نے مجھے بہت ساری نیکیاں دے دی تھی نا، اس کا کچھ بدلہ تو بنتا ہے نا۔ اچھا وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا کہ میں نے کتنا برا کیا اور یہ آگے سے کیا اچھائی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ تو وہ بندے نے اسی وقت توبہ کی اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی شاگردی اختیار کی اور وقت کا بہت بڑا عالم بنا ہے وہ۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو غصہ ہے نا، غصہ یہ ایک روحانی بیماری اور شدید بیماری ہے، شدید بیماری ہے۔ تو اس غصے کی وجہ سے میں آپ کو بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس غصے کی وجہ سے عمومی طور پر انسان بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور طلاق بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج کل لوگ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اگر ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی غصے میں طلاق دی تھی، یا نہیں غصہ نہیں تھا، کئی لوگ اس طرح آئے ہیں ہمارے پاس، غصہ نہیں تھا، پھر میں نے کہا کس طرح پیار میں دی ہے، اور بعض کہتے ہیں جی بس اتنا غصہ تھا کہ بالکل دماغ پاگل ہو گیا تھا، میں نے کہا بالکل سمجھ نہیں لگی، میں نے کہا میں اپنی بہن کو، امی کو، ان کو کیوں نہیں کہا کہ تمہیں طلاق ہے، پھر اتنی تو سمجھ تھی کہ یہی میری بیوی ہے، بہانے کرتے ہیں نا لوگ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ غصے کی وجہ سے ہی گھر برباد ہوتے ہیں اور بعد میں روتے ہیں، پھر ناجائز باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی حلالے کی طرف، کبھی کدھر، پہلے خرابیاں خود کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ بات بیان کرنے کے بعد نا آئندہ جمعوں میں سے ایک جمعے میں انشاءاللہ میں آپ کو طلاق دینے کا صحیح شرعی طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو عرض کروں گا، میں اسی کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں سارے، کہ بھائی ہمیں یہ طریقہ آ جائے کہ طلاق دینی ہے اگر کبھی زندگی میں، یہ تو دینی کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ جس بندے نے بھی شادی کی ہے نا اس کو طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، بات سیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے تو طلاق دینی نہیں ہے، یہ جو دے کر آتے ہیں ان نے سیکھی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں، اگر ان نے سیکھا ہو نا طریقہ یہ کبھی بھی زندگی میں نہیں روئیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے غصہ۔ اچھا جو بندہ اس کو کنٹرول کرتا ہے نا اس کے حدیث قرآن کے اندر بہت زیادہ فضائل ہیں، اور پھر قرآن حدیث نے غصے سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ پہلی فضیلت ایک بیان کی، جب بندہ فضائل سنتا ہے تو عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک فضیلت تو قرآن نے یہ بیان کی ہے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دوڑو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی زمین آسمان ہے۔ اس جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ فرمایا یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متقین کون سے لوگ ہیں جن کے لیے یہ جنت تیار ہوئی ہے، اللہ نے ان کا خود بیان فرمایا ہے، فرمایا 4 صفات بیان کی ہیں ان کی۔ ایک فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء،
فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں خوشی کی حالت میں بھی اور پریشانی کی حالت میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. اور دوسرا فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. فرمایا کہ اور یہ جو متقین لوگ ہیں نا جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، فرمایا یہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. کبھی خلاف طبع بات ہو جائے تو یہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں. اور فرمایا کہ لوگوں کو پھر معاف بھی کر دیتے ہیں والعافین عن الناس. اور آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین. اس سے بھی اگلا درجہ یہ ہے کہ یہ احسان کرتے ہیں. فرمایا اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کا بیان فرمایا ہے کہ نیک لوگ ہوتے کیسے ہیں. آج ہم تو نیک اس کو سمجھتے ہیں نا، بزرگ اس کو سمجھتے ہیں جو ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے. کہتے ہیں ہواؤں میں اڑ ہی نہیں رہا، کوئی ضروری نہیں ہے بھائی. اور پھر ہم ولی کی جو ہم کسی کو ولی سمجھتے ہیں نا، جو اللہ کا ولی ہو، اس کے لیے ہم نے ساری زندگی جتنے واقعات پڑھے ہوتے ہیں نا حضرات اولیاء اللہ کے کہ بھائی فلاں سے یہ کرامت ہوئی، یہ کرامت ہوئی، یہ کرامت، ہم کہتے ہیں اس حضرت سے کیوں نہیں ہو رہی ہے ساری. وہ کبھی کسی سے اللہ نے جو ظاہر فرما دی اللہ کی مرضی ہے، اپنی مرضی سے تو ہے نہیں نا. لیکن بعض لوگ بہت ہی غلط لوگوں کے معتقد ہو جاتے ہیں، بعض جو صحیح اولیاء اللہ ہیں ان کی بھی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت کے تابع ہے، مکمل دن رات 24 گھنٹے، جس کا اندر باہر ایک ہو جائے، نیکی میں ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی ہے. اور کیا ولایت چاہیے تمہیں. تو فرمایا کہ یہ متقین لوگ وہ ہیں جو خوشی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اوپر سے احسان کرنے والے ہیں. اس آیت کے تحت مفسرین کرام نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، اور نام کیا ہے؟ علی، امام زین العابدین. فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ وضو کر رہے تھے اور باندھی ان کو وضو کروا رہی تھی. ہاں وضو کرتے ہوئے ان سے برتن پکڑا ہوا تھا نا، وہ برتن ان کے اوپر گر گیا، پانی سارا اوپر گر گیا. تو انسان ہے، غصہ تو آتا ہے نا ایسی بات پہ کہ بھائی صحیح پکڑا نہیں ہے، پانی نہیں ڈالا، کپڑے گیلے ہو گئے، شاید موسم کیسا ہوگا. تو غصے سے دیکھا نا، تو وہ باندی نے جب دیکھا نا کہ حضرت غصہ ہیں تو فوراً کہا کہ والکاظمین الغیظ. ہاں کہنے لگی کہ متقین تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت نے فوراً خاموش ہو گئے. ہاں جی، ہاں وہ جو غصے سے دیکھ رہے فوراً خاموش ہو گئے. ساتھ ہی کہنے لگی والعافین عن الناس. متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ جو معاف بھی کر دیتے ہیں. کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا. ساتھ ہی کیا کہا؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور آگے ساتھ فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین. بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ متقین تو وہ ہوتے ہیں جو معاف کرنے کے بعد احسان بھی کرتے ہیں. اللہ کو احسان کرنے والے پسند ہیں. تو ساتھ ہی حضرت نے کہا کہ میری طرف سے اللہ کی رضا کے لیے تم آزاد ہو. آپ دیکھیں یہ اس دور کی باندیاں تھیں جن کو اللہ نے اتنی سمجھ عطا فرمائی ہوئی تھی کہ ایک وقت آیا اور فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی. آج ہمارے آزادوں کا یہ حال ہے، آزاد لوگ جو ہیں ان کا یہ حال ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. باتیں ہماری بہت بڑی بڑی ہیں. بھائی اپنے آپ کو تباہ نہ کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. یہ قرآن آج بھی وہ قرآن ہے کہ جو صدیوں پہلے نازل ہوا تھا، اس کی آج بھی وہی تاثیر ہے جو صدیوں پہلے اس کی تاثیر تھی. زبان بدل گئی ہے، بندہ بدل گیا ہے. اس وقت سنانے والا رسول اللہ ہوتا تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آج سنانے والا کوئی اور ہے، لیکن قرآن وہی ہے جس کا اللہ نے کہا تھا نا کہ پہاڑوں پر نازل کرتا تو یہ پہاڑ اس کو رائی رائی ہو جاتے اور اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتے. آج بھی وہی قرآن ہے، لیکن ہمارا شوق کیا ہے؟ قرآن کے قریب بھی کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی.
درس ہو قرآن کے اندر، درس سے قرآن کے اندر بیٹھا کریں، اپنے آپ کو اپنے اندر کو روشن کریں۔ تو بہرحال اس وقت کے جو غلام تھے، باندیاں تھی، ان کا یہ حال تھا کہ جب غصہ آیا تو فوراً قرآن کی آیت پڑھ لی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ متقین کہتے ہی، متقی بندہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو غصے کو پینے والا ہو۔ لیکن ہم لوگ فخر سے کہیں گے یار میرا غصہ بڑا سخت ہے، میرا بی پی بڑا ہائی رہتا ہے۔ جگہ ہو غصے کی، غصہ کریں۔ کفار کا مقابلہ ہے، وہاں پر پیار سے نہیں پیش آنا، وہاں پر تلوار لے کے غصے سے، وہ جگہ ہے غصے کی نا، لیکن ہر جگہ پر نہیں۔ اور جو بندہ غصے کو کنٹرول کرتا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا من قدم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه امنا وایمانا۔ فرمایا جس نے غصے کو پی لیا اس حال میں کہ وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے۔ ایک بندہ ہے، غصہ آیا اور اس نے غصے کو کیا کر لیا، پی لیا، لیکن غصہ کس پر آیا؟ جس پر نکالنے پر قادر تھا۔ یہ وہاں پر یہ فضیلت ہے، یہ نہیں ہے کہ جہاں پر نکال ہی نہیں سکتا کہتا ہے یہ میں نے غصہ پی لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا ہے، شاگرد ہے اس پر غصہ آیا معاف کر دیا، بیوی ہے اس پر غصہ آیا معاف کر دیا، بچے ہیں اس پر غصہ آیا معاف کر دیا، آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں غصہ آیا معاف کر دیا، غصے کو پی گئے۔ یہاں پر آپ کو یہ فضیلت نصیب ہوگی۔ پھر ہاں اپنے سے اوپر والے تو غصہ آتا ہی نہیں ہے، غصہ بڑی سمجھدار چیز ہے، غصہ آتا ہی اپنے سے کمزور پر ہے۔ تو اپنے سے کمزور پر غصہ آیا اور غصے کو پی گیا انسان، فرمایا ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ آج سکون نہیں ہے کسی بندے کو، سارے بے چین ہیں۔ تو بھائی ایک یہ چیز تو مسئلہ حل کر لینا، آپ امن سکون چاہتے ہیں، غصے کو پینا شروع کر دیں، نرمی شروع کر دیں آپ۔ اور ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ غصے کو کنٹرول کر لے گا، فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں اجازت دے گا کہ جس کو چاہے انتخاب کر لو۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے کو روک لیا اللہ اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ دیکھیں نا یار، تھوڑا سا مشکل کام تو ہے نا غصہ کنٹرول کرنا، اسی وجہ سے قیامت والے دن اتنی بڑی فضیلت ملے گی کہ عذاب کا مستحق ہے لیکن اللہ اس سے عذاب کو روک لیں گے۔ جا تو نے میرے بندے کو، میری مخلوق کو معاف کیا تھا، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اعلان فرمائیں گے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا مجھ پر حق ہے۔ فرمایا کہ پوری مخلوقات میں سے کوئی بھی انسان نہیں کھڑا ہوگا سوائے اس کے جس نے کسی کو معاف کیا ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ خود فرما رہے اس بندے کا حق مجھ پر ہے۔ کام کیا کیا ہے؟ تھوڑا سا کام کر دیا بھائی، غصے کو کنٹرول کر لیا اس نے۔ اور ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب حضرات نے سنی ہوگی، کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ۔ ہاں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہ بندہ پہلوان نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے۔ فرمایا پہلوان وہ ہے یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے، یہ پہلوان انسان ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ فضائل سارے کے سارے اس انسان کو مل رہے ہیں کہ جہاں پر اپنے سے کمزور پر یہ غصہ نکال سکتا تھا لیکن اس نے غصہ نکالا نہیں ہے بلکہ غصے کو کنٹرول کر لیا۔ اس بندے کو اتنے بڑے بڑے فضائل مل رہے ہیں۔ تھوڑا سا بندہ کوشش کرے اور اس بات پر دھیان دے تو انشاءاللہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، آہستہ 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 کنٹرول ہوتا جائے گا۔ اور یہ تو فضائل میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، آخرت کے ہیں، آخرت کے اعتبار سے یہ فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا میں بھی ضائع نہیں کرتا۔ جو غصہ کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے نا، دنیا کے اندر بھی بڑے فضائل ہیں اس کے۔ وہ علامہ رومی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے واقعہ لکھا ہے، مشہور بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔
بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا کیا تھا، ان کی کرامت کیا تھی؟ کرامت یہ تھی کہ شعر بھی ان کے تابع تھا اور زہریلے سانپ بھی ان کے تابع تھے۔ کرامت ہے، کسی اللہ کے ولی کو اللہ جو کرامت دے دے۔ بعض بیوقوف لوگ، نہ سمجھ لوگ آج اٹھ کر کہتے ہیں اگر ایسا کرنا ہے تو پھر اون کر کے دس۔ کوئی ابھی سارے ولی جمع، او بھائی کسی ولی نے یہ کہا کب ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ اللہ جس کو جو عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، دوسرے نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا کہ وہ ید بیضاء والا معجزہ دکھائیں، آپ فلاں معجزہ دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معجزات ہیں، بہت اونچے، سب سے زیادہ معجزات۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اولیاء اللہ کو جو اللہ نے کرامات عطا فرمائی ہوتی ہیں وہ اپنی طرف سے ہوتی ہی نہیں ہے، وہ اللہ نے عطا کی ہوتی ہیں، اپنا زور چلتا ہی نہیں ہے اس پہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جو زہر پینے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، زہر نے اثر نہیں کیا ان پہ، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کی کرامات میں سے ہے۔ آج کوئی کہے کہ یار تم جب بزرگ ہو تو زہر پی کر دکھاؤ نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیوقوفی ہے، نہ سمجھی ہے، اور بعض لوگ یہ باتیں کر کے آپ کو دین سے دور کرتے ہیں۔ تو بہرحال ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ یہ شعر کو نا سانپ لے کے سانپ کے ساتھ اس کی پٹائی کرتے تھے، ذرا سرکشی کرے اگر وہ نا، یہ ان کی کرامت تھی۔ تو ایک بندہ نا خراسان کے علاقے سے بڑے دور دراز سے سفر کر کے ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا۔ جب گھر پہنچا لوگوں نے کہا فلاں گھر ہے، جب وہاں پر گیا تو اس وقت اتفاق سے حضرت جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے ہوئے تھے، اور بیوی نا بڑی غصے والی، بڑی تلخ مزاج، ہاں جی غصے والی عورت تھی ان کے گھر والی۔ جا کر دروازہ کٹکھٹایا، کون جی؟ حضرت سے ملنے آیا ہوں۔ کیا کام ہے؟ مرید ہونے آیا ہوں۔ کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، بہت بڑا مکار بندہ ہے، کدھر سے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ مکار ہے، فراڈیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بیوی نا جو منہ میں آتا ہے نا وہ کہی جا رہی ہے۔ یہ بیچارہ باہر نکلا، آگے گیا، بڑا رو رہا ہے کہ یار اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، نام سنا تھا میں نے حضرت کا، تو یہ تو بیوی جب نہیں مان رہی تو وہ کیا ہوگا؟ ایک بات ہے نا ذہن میں تو آتی ہے نا انسان کے۔ لوگوں نے جب دیکھا اجنبی بندہ ہے، پریشان ہے، پوچھا کیا ہے؟ کہا بیعت ہونے آیا تھا، لیکن ادھر گھر والوں نے تو یہ کہا ہے۔ کہا ان کی گھر والی تھوڑی سی سخت مزاج ہے، آج کوئی لڑائی چھڑائی ہوئی ہوگی نا حضرت سے، اس وجہ سے وہ کوئی بات بھی نہیں مان رہی آج۔ تو حضرت جنگل گئے ہوئے، جا کے تم ملاقات کر لو فلاں علاقے کی طرف وہ گئے ہوئے، وہ بزرگ انسان ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے ہی کیا کہ چلے گئے۔ جب ادھر گئے نا تو حضرت کو اللہ نے کشف فرما دیا کہ یہ بندہ میری بیوی سے ہے، اس کی باتیں سن کے آ رہا ہے۔ اچھا اس نے دیکھا نا کہ شعر بھی آگے رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں زندہ سانپ پکڑا ہوا ہے، تو کہنے لگا بھائی کیسے آئے ہو؟ کہا حضرت بیعت ہونے آیا تھا لیکن آپ کے گھر میں۔ کہا خیر ہے، اسی کی وجہ سے اللہ نے یہ عنایتیں کی ہوئی ہیں۔ وہ جو آج مجھے جو اللہ نے عنایتیں کی ہوئی نا، اس بیوی کو سہنے کی وجہ سے اللہ نے یہ عنایتیں کی ہوئی ہیں۔ اور مشہور شخصیت ہیں حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مسلم ولی ہیں۔ ان کا بھی ایسے ہی تھا، ان کے گھر والی بھی بہت سخت مزاج، سخت طبیعت تھی، اور حضرت خود اتنے حساس طبیعت کے، اتنے نازک طبیعت کے، فرمایا کہ اگر دہلی کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے نا، رستے میں کسی کی چارپائی کرسی کوئی ٹیڑھی رکھی ہونا تو حضرت کے سر میں درد ہو جاتا تھا، سیدھی کر کے کیوں نہیں رکھی؟ ہاں جی۔ اور ایک مرتبہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ اس وقت کا بادشاہ نا ان کے پاس آیا، آ کر بیٹھا، اٹھا، جا کے وہ سوراخی سے پانی ڈال کے پیا، کٹورا ٹیڑھا رکھ لیا، حضرت بار بار دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، اور سر میں درد، تو حضرت کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے نا، غصہ آ رہا ہے، یہ ٹیڑھا کیوں رکھا ہوا ہے کٹورا؟ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یار کوئی بات ہے، حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی ایسی کوئی بات ہے۔ عرض کرنے لگا کہ حضرت اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کی خدمت کے لیے کوئی خادم بھیج دوں؟ کہا یار پتہ نہیں تم بادشاہت کیسے چلا رہے ہو، یہ جب سے کٹورا ٹیڑھا رکھے نا میرا سر پھٹ رہا ہے درد سے، تو نے یہ کیا ہے، تیرا خادم کیا کرے گا، وہ پتہ نہیں کیا رنگ لائے گا، مہربانی کر، کوئی ضرورت نہیں ہے، کٹورا ٹھیک کر دے۔ تو بہت مطلب نازک مزاج کے انسان تھے، حساس طبیعت تھے۔ آخر میں نا ان کو گولی لگ گئی تھی، کسی دشمن نے گولی مار دی تھی،
تو جب کوئی عادت کرنے آتا پوچھتا حضرت گولی کی تکلیف ہے، کہتا گولی کی تکلیف نہیں ہے، یہ جو گندک اس کے اوپر لگاتے ہیں نا زخم پہ، کہتا اس کی بدبو سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ان کو بھی اللہ نے جو اتنے اونچے مقامات عطا فرمائے ہیں وہ بیوی کو سہنے کی وجہ سے عطا فرمائے ہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت کا ایک قابلی مرید نا نیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ آیا ہوا بیٹھا تھا مجلس میں، حضرت نے اس کو کھانے کے لیے بھیج دیا۔ جا کر اس نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا، کہا حضرت کھانا مانگ رہے ہیں، کہا حضرت بنا بیٹھا ہے، دماغ خراب کیا ہوا ہے، ادھر کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، ہاں جو باتیں منہ میں آ رہی ہیں وہ کہی جا رہی ہے۔ ہاں بڑا غصہ آیا کہ یار ہمارے حضرت کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، واپس آیا، آ کر کہنے لگا حضرت کیا ہے گھر میں؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا تھا کہ دہلی کی ایک عورت ہے جو انتہائی بد مزاج ہے، سخت طبیعت ہے، غصے والی ہے، اگر تم اس سے رشتہ کرتے ہو، شادی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ایسے مقامات عطا فرمائے گا۔ فرمایا میں نے قبول کر لیا، ان تکلیفوں کو سہنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقامات عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو غصہ ہے نا، غصے کا بے جا استعمال انسان کی دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اور طلاق کی وجہ کیا بنتا ہے عمومی طور پہ؟ یہی غصہ طلاق کی وجہ بنتا ہے۔ تو پھر غصے کا علاج کیا ہے، اس کا کنٹرول کیا ہے؟ پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو عرض کر چکا ہوں میں یہ بات، لیکن چونکہ یہ طلاق کے بیس کے اندر یہ بات آ گئی تو میں نے آپ کو دوبارہ عرض کی، اور انشاءاللہ اگلی بھی بات کر کے پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور سیکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بھائی آپ لوگ ڈر جائیں کہ یار مولوی صاحب طلاق کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ ہاں، طلاق کا طریقہ سکھانے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگ بعد میں پریشان نہ ہوں۔ کبھی زندگی میں ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، اگر ایسی نوبت آ جاتی ہے تو اس وقت کرنا کیا ہے پتہ تو ہونا چاہیے نا، پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ بعد میں رونے سے اور بعد میں پھر مختلف طرح کے ہیلے بہانے کرنے سے اور ساری زندگی کے بعد کے زنا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے سے طریقہ میں نے سفید داڑھیوں والے روتے ہوئے دیکھے ہیں۔ بات سمجھ آپ کے ساتھ نہ آئے، اللہ کرے ایسا واقعہ پیش نہ آئے، اور نہیں آیا ہوگا اللہ کرے، لیکن جن کے ساتھ آتا ہے نا وہ میں نے ایسے روتے ہوئے دیکھے نا، آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ جو بچیوں کی حالت ہوتی ہے، جو مردوں کی حالت ہوتی ہے، پھر جو آگے ان کے اولادوں کی حالت ہوتی ہے، جو خاندانوں کی حالت ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور ہمارے ساتھ تو روز کا معاملہ ہے نا، روز کوئی نہ کوئی ایک آدھ تو آ ہی جاتا ہے کہ آج میں نے یہ کر دیا، آج یہ کر دیا، یہ کر دیا، تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اگلے جمعوں میں آپ حضرات نے وقت پر، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، شوق ذوق پیدا کریں اپنے اندر یار۔ ہاں، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گئے نا، مشہور واقعہ ہے، میرے ذہن میں تھوڑا تھوڑا مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو ان کے پاس نا لکھنے کے لیے کوئی قلم، کوئی صفحہ، کوئی چیز نہیں تھی، تو وہ حدیث سنا رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک تنکا اٹھایا اور ہتھیلی پر ایسے ایسے لکھ رہے ہیں۔ تو امام صاحب تو بڑے حدیث کے معاملے میں بے ادبی ذرا بھی نہیں مانتے تھے، حدیث کے بے ادب کو وہ کوڑے لگایا کرتے تھے۔ ان کو بڑا غصہ آیا کہ یار ایک تو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، پاس کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، اور تنکے کے ساتھ حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا حدیث لکھ رہا تھا۔ جب مجلس ختم ہو گئی نا، کیا کر رہے تھے؟ حدیث لکھ رہا تھا۔ کہا کدھر ہے لکھی ہوئی؟ کہا یہ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا حضرت ادھر تو میں تنکا پھیر رہا تھا، لکھ رہا تھا ادھر اور ادھر۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہا سناؤ پھر۔ کتنی احادیث تھی، جو ایک مجلس کی پتہ نہیں کتنی احادیث تھی، سند کے ساتھ ساری کی ساری احادیث سنا دی۔ یہ ادب تھا، یہ شوق تھا، ذوق تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا بھی فرمایا تھا بہت کچھ۔ اور ہمارا ذوق شوق کیا ہے یار؟ میں کسی کام کا نہیں ہوں، لیکن یہ دیکھیں، یا کوئی بھی مولوی صاحب، یار آپ کو اگر نہیں لگتا، لیکن بات کس کی کر رہا ہے؟ ہاں، بات وہی کر رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بات وہی کر رہا ہے جو اللہ کا فرمان ہے۔ تو اس کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وقت پر پہنچا جائے اور خوب توجہ کے ساتھ اس بات کو سنا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اذان کے بعد سنتیں عطا فرمائے۔